یہ وارننگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایرانی فوج کی جانب سے جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ غالباً یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو کہ وہ آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہے ان 2 شہروں کو خالی کر دیں۔ 30,000 پاؤنڈ کا ایک بم، یہ کون استعمال کرنے والا ہے، کون کر سکتا ہے اور اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اسرائیل کا دارالحکومت ایرانی میزائل حملوں سے لرز اٹھا، جبکہ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں پھر سے ناکام ہوا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروہ کو جو ہے وہ جناب گرفتار کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ اب ہمیں ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، جہاں پہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس، ان کے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں، اس سے کل ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس میں خاص طور پہ جس تحریک کا آغاز کرنے کا انہوں نے ارادہ شو کیا تھا، جس کے ذریعے بیسکلی انہوں نے حکومت کے خلاف یہ تحریک شروع کرنی تھی، اسے مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس میں ٹویٹ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا، اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو 1 ہفتہ قید تنہائی میں رکھنے کے بعد اہل خانہ سے کروائی گئی ملاقات میں گفتگو۔ عالمی حالات کی وجہ سے میں اپنی پارٹی کو تحریک 2 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ موجودہ عالمی حالات کے اثرات پاکستان پر بھی آئیں گے، بلکہ آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ تو پیش کرنا ہی تھا، بجٹ پاس کرنے سے پہلے مشاورت کے لیے علی امین، عمر ایوب، مزمل اسلم، تیمور جھگڑا اور شبلی فراز مجھے بریفنگ دیں گے، تبھی بجٹ پاس ہوگا۔ وفاقی بجٹ مکمل طور پر اشرافیہ کا بجٹ ہے، جن کے اثاثے باہر ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس بجٹ کا سارا بوجھ عام عوام، تنخواہ دار طبقے اور کسان پر پڑے گا۔ صرف نواز شریف اور زرداری کے اثاثے باہر نہیں، بلکہ ان کے وزراء کے اثاثے بھی جو ہیں وہ باہر ہیں۔ خبروں کے مطابق 33 لاکھ لوگ پچھلے چند سالوں میں ملک چھوڑ گئے ہیں۔ ان میں سے بیشتر اپنی کوئی مالیت اور اثاثے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ صرف برین ڈرین نہیں، بلکہ ملکی پیسہ بھی باہر جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کسی کو تحفظ فراہم نہیں ہے۔ جس کے پاس 3 سال پہلے 50,000 روپے تھے، آج اس کی حیثیت بمشکل 20,000 ہے۔ یہ 60% مہنگائی ہے۔ کورونا جیسی عالمی وبا اور عالمی معاشی بحران میں ہمارے معاشی اعداد و شمار دیکھیں اور آج دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ہماری ساری پالیسیز پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے تھیں۔ جب رول آف لاء نہ رہے تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، ناانصافی مزید بڑھتی ہے، جس کے باعث دہشت گردی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس سے معیشت مزید نیچے جاتی ہے اور لوگوں میں مایوسی مزید پھیلتی ہے۔ تو یہ جناب جو ہے وہ کہا گیا ہے عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے جو ہے اس تحریک کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا بجٹ صرف اسی صورت پاس ہوگا جب میری معاشی ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہوگی۔ آئیے اب ذرا کچھ تھوڑا سا اسرائیل اور ایران کا جو تنازع ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں خبر یہ ہے کہ جناب ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم جو ہے وہ اس سلسلے میں اس کی 10ویں لہر کا جو ہے آغاز کر دیا۔ 10th ویو جو ہے وہ اب اس وقت چل رہی ہے، اور اسرائیل پر مزید میزائل جو ہے وہ کل داغے گئے، جس سے پورے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ خطرے کے سائرنز جو ہے وہ بجنا شروع ہو گئے۔ اور اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ تل ابیب، یروشلم اور شیرون میں ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات ہیں، جہاں دھماکے سنے گئے ہیں، جس کے بعد خطرے کے سائرن بجے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایران سے داغے گئے میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کر لیا گیا ہے اور دفاعی نظام ان میزائلوں کو روکنے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی میزائلوں کی تازہ ترین بارش نے ملک بھر میں فضائی حملے کی وارننگز کو فعال کر دیا ہے، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے 20 میزائل جو ہے وہ داغے ہیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کا دارالحکومت ایرانی میزائل حملوں سے لرز اٹھا، جبکہ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں پھر سے ناکام ہوا ہے، کیونکہ اس کو وہ انٹرسیپٹ کر کے آگے تک جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حملے کی تازہ لہر میں اسرائیلی فضائیہ کے اڈوں کو وسیع پیمانے پر نشانہ بنایا گیا، جہاں سے ایران پر حملے کرنے والے جنگی طیارے روانہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری جانب ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 28 اسرائیلی طیاروں کی نشاندہی کر کے انہیں روکا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے، انہیں رائٹس دے دیے ہیں کہ آپ نے جس طرح بھی ریاکٹ کرنا ہے آپ ریاکٹ کر سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے فیصلے کے بعد پاسداران انقلاب گارڈز کو جنگ سے متعلق امور پر مکمل اختیار جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی مسلح فوج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل سید عبد الرحیم موسوی نے اسرائیل کے خلاف جلد بڑی کارروائی کی پیشگوئی کرتے ہوئے اسرائیلی عوام کو فوری طور پر تل ابیب اور حیفا چھوڑنے کی وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی ہے۔ سو یہ وہ 2 شہر ہیں، تل ابیب اور حیفا، جسے چھوڑنے کا کہا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو خالی کر دیں، کیونکہ اگر آپ ان کو خالی نہیں کریں گے تو یہاں پہ بڑی تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ اب تک ایران کی جانب سے کی گئی کارروائی محض ایک انتباہ تھی، اصل اور فیصلہ کن کارروائی ابھی باقی ہے جو جلد عمل میں لائی جائے گی۔
انہوں نے اسرائیلی شہریوں کو متنبع کیا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً حیفا اور تل ابیب شہروں کو خالی کر دیں، کیونکہ عن قریب ان علاقوں میں بڑی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ میجر جنرل موسوی نے زور دیا کہ ایرانی قوم مسلح افواج کی قیادت میں شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لے گی اور اسرائیل کو اس کے جرائم کی سزا دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کبھی کسی جمہوریت کے سامنے نہیں جھکا اور نہ جھکے گا، اور اسرائیلی حکومت اپنے جرائم کا انجام ضرور دیکھے گی۔ تو یہ وارننگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایرانی فوج کی جانب سے جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ پہلی دفعہ غالباً یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کو کہ وہ آپ بہتر ہے کہ آپ جو ہے ان 2 شہروں کو خالی کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے سرکاری ٹی وی نے اپنے عوام سے ایک اپیل کی ہے، اور اس اپیل میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ واٹس ایپ اور انسٹاگرام کا استعمال جو ہے وہ ترک کر دیں۔ واٹس ایپ اور انسٹاگرام، فرانسیسی میڈیا نے رپورٹ میں کہا ہے کہ جی ایرانی سرکاری ٹی وی نے عوام کو پیغام دیا کہ جنگ کے دوران واٹس ایپ اور انسٹاگرام جو ہے وہ ان انسٹال کر دیں۔ فرانسیسی ٹی وی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایرانی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے ایرانیوں کا ڈیٹا اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان 2 ایپس کو جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اور سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ٹی وی پر اسرائیلی حملے کا ہدف ایرانی پروفیسر محمد مرندی تھے۔ جارج گیلوے کے مطابق پروفیسر مرندی حملے کے وقت ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں پیرس مورگن کو جو ہے وہ انٹرویو دے رہے تھے۔ ایرانی حکام معروف تجزیہ نگار اور پروفیسر محمد مرندی کو اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر چکے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ موبائل فون بھی اپنے ساتھ نہ رکھا کریں، کیونکہ موبائل فون کے ذریعے آبویسلی آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ڈرونز کے ذریعے یا میزائلز کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پروفیسر محمد مرندی جو ہے وہ پہلے ہی اپنی رہائش گاہ بھی چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ایرانی چینل پر حملے کے وقت جو ہے وہ عمارت کے اندر بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے ایران کی دارالحکومت تہران پر حملہ کیا تھا، اور سرکاری ٹی وی چینل پر جو ہے وہ میزائل داغے گئے تھے۔ براہ راست نشریات کے دوران حملہ ہونے پر ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئی تھیں، تاہم بعد میں انہوں نے نشریات جو ہے وہ جاری رکھی تھی۔ اس کے علاوہ جناب بیسکلی یہ جن صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پروفیسر محمد مرندی، ان کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایک اسکائی نیوز کی ایک اینکر ہیں یلدا حکیم، ان کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس انٹرویو کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایران کا پوائنٹ آف ویو جو ہے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر ان کی کافی تعریف ہو رہی تھی۔ تو یلدا حکیم جو ہے وہ ایکچولی بالکل بے بس ہو گئی تھی، ان کے سامنے بات تک نہیں کر پائی تھی صحیح طرح۔ تو اس کے بعد سے ان کی کلپس جو ہیں وہ کافی وائرل ہوئے پوری دنیا کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مسلمانوں کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے طریقے سے دیا ہے۔ ان سے یلدا حکیم نے سوال کیا کہ ایران کب واپس مذاکرات کی میز پر آئے گا، کیا ایران ٹرمپ کی پیشکش قبول کرے گا؟ تو ایرانی پروفیسر نے اس وقت جواب دیا تھا کہ آپ کے چینل کو اچھے سے معلوم ہے کہ ایران مذاکرات ہی کر رہا تھا، یہ ٹرمپ نے نیتنیاہو کے ساتھ مل کر حملے کی سازش کی ہے، آپ کس طرح حقائق کو مسخ کرتے ہیں، اور کچھ تو دیانت سے کام لیں، آپ کو مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ آسانی سے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کر رہا تھا، ابتدا میں ٹرمپ ایک پوزیشن پر تھے، اور پھر انہوں نے قلعہ بازی کھائی اور کہا کہ افزودگی کی اجازت نہیں ہے، اور پھر مذاکرات جاری رکھیں۔ پروفیسر محمد مرندی نے کہا کہ ایران پر حملے کی رات سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور حملے کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ہم لڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروہ کو جو ہے وہ جناب گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے مطابق دہشت گرد گروہ کو تہران کے جنوب مغربی قصبے سے گرفتار کیا گیا ہے، اور فورسز کے مطابق گرفتار 28 دہشت گردوں کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد بھی جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی راکٹ لانچرز پر حملے کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے۔ ویڈیو میں اسرائیلی ڈرونز کو ایرانی راکٹ لانچرز کو نشانہ بناتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایران میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے آغاز سے اب تک 70 ایرانی فضائی دفاعی بیٹریوں کو جو ہے وہ تباہ کرنے کا فی الحال دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران بھر میں متعدد میزائل لانچرز اور ریڈار سسٹمز پر حملے کیے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی حملوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے، اور اسرائیلی فضائیہ اصفہان میں بیلسٹک میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان ایف اے ڈفرین نے تصدیق کی ہے کہ موجودہ حملے کی لہر میں 12 مقامات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران پر حملے کے آغاز سے اب تک اصفہان سمیت 3 اہم ایرانی جوہری تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور آئی ڈی ایف نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اصفہان میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرہ اور لانچنگ کے 3 اہم مقامات کو نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تاہم سی این این نے اس ویڈیو کی آزادانہ طور پر فی الحال تصدیق نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہمارا جوہری ہتھیار بنانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔
ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران جوہری توانائی کے حصول اور تحقیق کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی وسیع تباہی کے ہتھیار بنانے سے منع کیا ہے۔ چند روز قبل مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران کا رد عمل شدید اور فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے جوہری نگراں ادارے IAEA نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے نتنز نیوکلیئر کمپلیکس پر کیے گئے حالیہ فضائی حملے میں زیر زمین یورینیم افزودگی پلانٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ انکشاف ابتدائی جائزے میں دی گئی رپورٹ کے مطابق رپورٹ کے برخلاف ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ صرف زمینی سطح پر قائم پائلٹ پلانٹ تباہ ہوا تھا، جبکہ زیر زمین تنصیب کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا تھا۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ اگرچہ زیر زمین پلانٹ کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا گیا، تاہم وہاں نصب سینٹریفیوجز کو بجلی کی ترسیل کے نظام پر حملے کے نتیجے میں شدید نقصان پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ اور تاہم منگل کو ادارے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ جمعے کے روز ہونے والے حملے کے بعد حاصل کردہ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصاویر کے مسلسل تجزیے کی بنیاد پر IAEA نے ایسے اضافی شواہد کی نشاندہی کی ہے جو نتنز میں زیر زمین افزودگی ہالز پر براہ راست حملے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق ایران کے دیگر 2 بڑے جوہری مراکز یعنی اصفہان اور فردو میں کسی قسم کی تبدیلی یا نقصان کی اطلاع فی الحال نہیں ملی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ بات چیت وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی مشیروں کے اہم اجلاس سے پہلے کی گئی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو کیا یقین دہانی کرائی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اس کا ساتھ دے یا اس کے لیے ایران سے جنگ لڑے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ دعویٰ کیا، تو امریکہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اب ہمیں ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مارنے ہم نہیں جا رہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس اچھے فضائی ٹریکرز اور دیگر دفاعی ساز و سامان موجود تھا۔ ایران کے پاس یہ ساز و سامان بڑی مقدار میں تھا، اور تاہم ایران کا ساز و سامان امریکی سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی امریکہ سے اچھا دفاعی اور جنگی سامان نہیں بنا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم فی الحال ایرانی سپریم لیڈر کو مارنے نہیں جا رہے۔ ایران غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈال دے، ہم نہیں چاہتے کہ میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں کو وہ نشانہ بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک انکشاف کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر ممکنہ حملوں کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ بار بار جو ہے یہ وارننگز دیتا رہا ہے ایران کو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے اور اسرائیل کے درمیان ہے، امریکی تنصیبات کو، امریکی فوجیوں کو جو ہے وہ سارے معاملے کے اندر نشانہ نہ بنایا جائے۔ لیکن نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ایران نے اس کی پوری طرح تیاری جو ہے وہ کر لی ہے۔ اخبار کے مطابق امریکی انٹیلیجنس رپورٹس میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ میں عملی طور پر شامل ہوتا ہے تو ایران امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے عراق سے حملوں کا آغاز کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کی حکمت عملی بھی اپنائی جا سکتی ہے تاکہ بحری نقل و حرکت جو ہے اس کو متاثر کیا جا سکے۔ امریکی حکام نے اس خدشے کے پیش نظر یورپ میں تقریباً 3 درجن ری فیولنگ طیارے جو ہے وہ تعینات کر دیے ہیں، جو کہ نہ صرف امریکی اڈوں کی حفاظت کرنے والے لڑاکا طیاروں کی معاونت کریں گے، بلکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملوں پر بمبار طیاروں کی رینج بھی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی حکام اس وقت ایک وسیع جنگ کے پھیلنے کے خدشے کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے وائٹ ہاؤس پر ایران کے خلاف براہ راست کارروائی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایرانی جوہری تنصیبات خاص طور پر فردو کے زیر زمین ری ایکٹر پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے حامی گروہ جیسے کہ یمن کے حوثی جنگجو بحیرہ احمر میں امریکی یا اتحادی بحری جہازوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ کے زیر غور ایک آپشن 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر بم کا استعمال ہے، جو کہ فردو جیسے زیر زمین ری ایکٹر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب یہ جو 30,000 پاؤنڈ کا بیسکلی جو بنکر بسٹر بم ہے، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بیسکلی امریکہ کے پاس ہے، یہ صرف امریکہ جو ہے وہ یوز کر سکتا ہے۔ MSN کے جانب سے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز کچھ جو ہے وہ شیئر کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل بیسکلی یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے پاس یہ جو 30,000 پاؤنڈ کا جو بنکر بسٹر بم ہے وہ اس کو وہ پرووائڈ کیا جائے، اسرائیل کو پرووائڈ کیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ایران کی جوہری تنصیبات جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی صورت بھی جو ہے ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو بام ہے 30,000 پاؤنڈ کا، یہ جو بام جو ملٹری انجینئرنگ کی ایک بالکل مطلب شاہکار جسے تصور کیا جاتا ہے، اسرائیل کی نظر جو ہے اس کے اوپر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی طرح وہ اسے یہ دے دے، اور یہ بیسکلی بنائے ہی خاص طور پہ نارتھ کوریا اور ایران کو ٹارگٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بام جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تک اس کا ایکسیس جو ہے وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خاتمے کے لیے شاید یہ فیصلہ کریں کہ انہیں مزید ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران کے پاس افزودہ شدہ یورینیم مقررہ ضروری حد سے زیادہ ہے، اور شاید امریکی صدر یہ فیصلہ کریں کہ انہیں ایران کے افزودہ شدہ یورینیم کے خاتمے کے لیے مزید ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ صرف امریکی عوام کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے امریکی فوج کو استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب جو برطانوی وزیر اعظم ہیں کے اسٹارمر، ان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ G7 اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ایران تنازع میں شامل ہونے کا کوئی اشارہ فی الحال نہیں دیا ہے۔ اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ ایران اسرائیل تنازع میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ G7 اجلاس کے اندر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسٹارمر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر موجود تھے، تو تمام فوکس جو ہے وہ بار بار امریکہ کی طرف آتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں شمولیت اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ کرتا ہے تو بالکل ڈائنامکس ہی جو ہیں وہ اس جنگ کے تبدیل ہو جائیں گے، تو اس لیے بار بار جو ہے وہ اس طرف فوکس کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا the Constitution of United States is very clear, there is no ambiguity, it is the Congress that determines whether we go to war, not the President. Trump must not take illegal military action against Iran. تو انہوں نے کہا کہ جناب کانگریس صرف فیصلہ کر سکتی ہے کہ امریکی فوج جو ہے وہ کسی جنگ میں داخل ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کانگریس وومن الہان عمر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے ماضی میں بھی بہت دفعہ آواز بلند کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا no one is attacking or has attacked Americans. It's time to stop dragging Americans into war and letting Israel once again get America involved in their chosen war. Stand up for the Americans who believed you wanted peace and don't commit another generation of Americans into a costly war. انہوں نے کہا کہ جناب نہ امریکیوں کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے، نہ امریکیوں کو کوئی خطرہ ہے، تو بلا وجہ جو ہے امریکیوں کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ نہ گھسیٹا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع کے اوپر جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف سکھ برادری کی جانب سے شدید احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ سکھ فار جسٹس اور خالصتان تحریک سے وابستہ ہزاروں افراد نے البرٹا کی جو ہائی وے ہے وہاں پر احتجاجی ریلی نکالی، جسے انہوں نے احتجاجی استقبالیہ کا نام دیا، اور مظاہرین نے 2023 میں کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما کے حق میں نعرے لگائے اور مودی حکومت پر سنگین الزامات عائد کیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی کی ان کی یہ خام خیالی تھی کہ وہ عالمی سٹیج پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بچ نکلیں گے، اور سکھ رہنماؤں نے کینیڈین حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی حکومت کے سربراہ کو دعوت دینا جو اپنے ملک میں اقلیتوں پر ظلم ڈھاتی ہے عالمی اقدار کے منافی ہے۔ کینیڈا کی حکومت پہلے ہی نجر کے قتل کا الزام بھارت کی خفیہ ایجنسی را پر عائد کر چکی ہے، تو سکھ کمیونٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ مودی کو انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی کٹہرے میں جو ہے وہ لایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ ایران کے معاملے پر حکومت کا موقف حق پر مبنی ہے، ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، ایران سے ہمارا مذہبی، ہمسائیگی اور ثقافتی تعلق ہے۔ لندن میں اپنے اعزاز میں ظہرانے میں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ حکومت اندرونی اور عالمی سطح پر بہترین کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے پر حکومت کا موقف حق پر مبنی ہے، ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے، ایران سے ہماری مذہبی، ہمسائیگی اور ثقافتی ہمارے جو ہیں وہ تعلق ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ سپورٹس کے میدان سے بھی آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی سرحدی کشیدگی کے باوجود بھارتی ٹیم ایشیا کپ ایونٹ میں حصہ لے گی۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ T20 ورلڈ کپ کے انعقاد سے قبل پاک بھارت ہائی وولٹیج مقابلہ مداحوں کو دیکھنے کا ملے گا، کیونکہ ایشیا کپ 2025 میں روایتی حریف ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے۔ ایونٹ کی میزبانی جو ہے وہ UAE کرے گا، تاہم میزبانی کے رائٹس جو ہیں وہ بھارتی کے سپرد ہوں گے، اور ایشیا کپ کا انعقاد رواں برس ستمبر میں ہونا ہے، تاہم اس حوالے سے کوئی باضابطہ شیڈیول ابھی تک جو ہے وہ جاری نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔